साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी सियासी और कानूनी बुनियादों पर ज़ेर बहस है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब को सियासत करनी है तो उन्हें वापस आना होगा, जबकि अदालत ने नवाज शरीफ साहब के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए 9 रोज़ की मोहलत दी थी, जो कि 10 सितंबर को ख़त्म हो गई है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की अपीलों पर समाअत की और उस दौरान साबिक वज़ीर आज़म को दी गई मोहलत का मामला भी ज़ेर बहस आया, जिस पर अदालत ने यह कहा कि नवाज शरीफ को पहले मफरूर डिक्लेयर करेंगे, फिर उनकी अपील सुनेंगे। नवाज शरीफ अदालत के बुलाने के बावजूद नहीं आए, क्या उन्हें इससे किसी कानूनी नुकसान का खदशा नहीं है और इस फैसले से नून लीग की जो सियासी साख है उसको कितना नुकसान पहुंचा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जनाब अहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहसन साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सवाल यही है कि वापस क्यों नहीं आ रहे, जबकि अदालत भी कह रही है कि आ जाइए, और आपके बहुत सारे ऐसे लीडरान जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब भी शामिल हैं, उन्होंने असेंबली में फ्लोर ऑफ द असेंबली ये बात की थी कि जैसे ही अदालत बुलाएगी और हम इस बात को इंश्योर करेंगे नवाज शरीफ साहब फ़ौरन वापस आ जाएंगे। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और ये एक सोच की बहुत पस्ती है कि एक बीमार शख्स की बीमारी के ऊपर ये हुकूमत सियासत कर रही है। इस वक्त मसला ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे या कल आएंगे, वो इस हुकूमत की इजाज़त से गए थे, अदालत की इजाज़त से किसी सैरो सियाहत के वीज़े पे नहीं गए, किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नहीं गए कि जी आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिया वापस आ जाएं। उन्हें भेजा गया है उनके इलाज के लिए, और जो हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग भी जमा कराई गई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उसमें वाज़े लिखा गया है कि जब उनके मुआलजीन सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देंगे उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। जिस अदालत ने भेजा था, जाने की इजाज़त दी थी, वही अदालत नहीं, वो अदालत नहीं, अभी वो मामला ज़ेर बहस है। और वहाँ अदालत ने पंजाब हुकूमत को कहा था कि आप जब ये मुद्दत ख़त्म हो जाए तो उसके बाद इस ज़मानत के अंदर एक्सटेंशन कर सकते हैं पॉलिटिकल बेसिस पे, जो कि एक्सटेंशन वहीं उनकी हो सकती है, वहीं बैठे बैठे। तो पंजाब हुकूमत ने सियासी बुनियादों पे वो एक्सटेंशन नहीं की। अच्छा, अदालत ने फिर ये भी लिखा था कि अगर ये नहीं आते या आपको कोई शुबा होता है कि ये वहाँ पर डिले कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए इनकी जो कैफियत है वो वेरीफाई कर सकते हैं, उसको आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन कल अदालत के अंदर ये बात भी सामने आई कि हुकूमत ने, जो कि वज़रा टीवी पे आके कहते थे कि जी हमने भेजा, मिलने नहीं दिया गया, ये नहीं किया गया, कल वहाँ पे हुकूमत ने इतराफ़ किया कि उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि वो उनकी सेहत के बारे में कंफर्मेशन लेते। अब इसका क्या साफ ज़ाहिर है, देखिए इससे लगता ये है और बहुत वाज़ेह है कि ये सरासर सियासत कर रहे हैं, ये टॉक शोज़ का टाइम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लोगों की तवज्जो किसी और तरफ मबजूल कर रहे हैं। असल मसला गवर्नेंस है, असल मसला वो है जो आप अभी कुछ देर पहले बहस कर रहे थे, किस तरह इनकी बद इंतज़ामी की वजह से लोगों का जान और माल गैर महफूज है, किस तरह इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से महंगाई है, किस तरह मुल्क के अंदर करप्शन बढ़ रही है। इनके अपने MNA सीख रहे हैं कि कभी जिंदगी में इतनी करप्शन हमने नहीं देखी जितनी हम इस दौर के अंदर। चलिए वो केस फिर आप लोग इन पे बना दीजिएगा ना। लेकिन एक पॉइंट जो बहुत यहाँ पर बहुत आप लोगों को भी हेल्प कर सकता है, मियाँ साहब को भी हेल्प कर सकता है, वो ये है कि अदालत ने जरदारी साहब को तो ये एक लेवरेज दी है कि वो ऑनलाइन उनकी समातें हो सकें, ऑनलाइन उनसे सवाल जवाब हो सके। तो इस चीज़ के हवाले से अगर आप लोग भी कोर्ट में चले जाएँ और ये कहें कि भाई आप लोग लेना चाहते हैं, वो समात करना चाहते हैं, तो मियाँ साहब को वहाँ से ऑनलाइन लिंक के थ्रू ले लें। जी, ये बात तो देखिए अदालत के हमेशा इख्तियार में है कि अदालत आप लोग लेके गए, हमने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत के सामने जमा करा दी हैं, जिसमें वाज़े तौर पे उनके डॉक्टर्स ने कहा है कि इन हालात में एक तो वहाँ हॉस्पिटल्स बंद हैं, अभी प्रोसीजर्स शुरू नहीं हुए और उनके लिए बड़े क्रिटिकल हैं चंद प्रोसीजर्स। दूसरे ये है कि इस कोविड एनवायरनमेंट के अंदर जो उनकी हेल्थ कंडीशन है, इसमें उनके लिए सफ़र करना इंतहाई मोहलक साबित हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड अदालत के सामने हैं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अदलिया जो है हमारी वो भी इस बात को पेश नज़र, लेकिन उसके बावजूद अदलिया ने कहा तो ये कि आप आइए, अभी ये तमाम बातें अदलिया ने तो कहा ना, लेकिन साथ में ये भी अदालत ने कहा कि आप इलाज मुकम्मल करके आएं। लेकिन साथ ये मैंने तो नहीं कहा, भी डिक्लेयर कर ये हुकूमत ने तो नहीं कहा, ये तो अदलिया ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि आप इलाज मुकम्मल करके वापस आएं। उनको देखें ना, मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि उन्हें किसी
ایکسکرشن وزٹ پہ نہیں بھیجا یہ وہ ایک لیجر گیا, ٹرپ انہیں نہیں کسی ہے. کانفرنس کے لیے نہیں بھیجا گیا, ان کو ایک خاص مقصد کے لیے ایک خصوصی اجازت دی گئی اور وہ یہ تھی کہ وہ اپنا علاج کرائیں. وہ پہلے کی بات ہو گئی نا, اب تو وہ ایبسکونڈر ڈکلیئر کرنے والا معاملہ وہ تو دیکھیں یہ تو پولیٹیسائزیشن ہے, یہ نیب کی طرف سے اور یہ حکومت کی جو ایجنسیاں ہیں اور ادارے ہیں یہ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. میں اگر جس طرح نواز شریف صاحب کا ایشو بنایا ہوا ہے, یہ تو علاج کے لیے گئے ہیں نا, تو ایک ڈکٹیٹر ہیں وہ دبئی میں بیٹھے ہیں, وہ بھی تو مفرور ہیں, ان کے لیے تو کوئی سرگرمی نہیں دکھاتا, ادھر تو سب کے پر جل جاتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے, ایک پولیٹیشین ہی ہے جس کو آپ نے ایک لیکن مطلب یہ تو وہ والی بات ہے نا کہ آپ لوگوں نے بھیجا تھا اس کو, پھر آپ لوگوں نے بھیجا تھا, تحریک انصاف نے تو نہیں نا بھیجا. بات تو وہی ہے کہ اس میں قصور تو پھر آپ لوگوں کا آ جاتا ہے کہ ہم نے ایک علاج کے لیے بھیجا تھا نا, پھر کتنے سال ہو گئے, اتنے سالوں کا علاج تو نہیں ہوتا نا. تو سوال بات وہی ہو گئی نا کہ میرا مقصد ہے کہ جتنی بےتابی نواز شریف صاحب کے لیے ہے, ذرا اتنی بےتابی ادھر بھی کر کے دکھائیں. لیکن چلیں مثال کے طور پر شفا جو ہے وہ بھی مفرور ہے, میں بھی مفرور ہوں, تو میں یہ کہوں کہ جی چونکہ پہلے وہ آئیں گی تو پھر میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ ان کے معالجین نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ابھی ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ سفر کریں, اور ان کا علاج باقی ہے, ان کے پروسیجرز ہونے. دیکھیں نا, یہاں پر آپ کے ملک میں ہاسپٹل بند نہیں تھے, او پی ڈیز بند نہیں تھی, کووڈ کا سارا معاملہ, سارے سرجریز بند نہیں پروسیجرز رکے ہوئے تھے. برطانیہ میں تو کووڈ نے ہم سے زیادہ ہٹ کیا ہوا تھا. لیکن مجھے نہیں لگتا کووڈ سے ڈرتے ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کی اگر میں مثال لوں تو یہ دونوں بھائی بڑے سیاستدان, بڑے عوامی لیڈر. شہباز شریف صاحب کراچی گئے, جس طریقے سے وہ عوام میں گھل مل رہے تھے اور جس طریقے سے ہاتھ ملا رہے تھے لوگوں سے, کم از کم مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ انہیں کیوں اپنے کووڈ کی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی اس وقت تو ایسے حالات ہیں, لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں, گھل مل رہے ہیں. یہ تو وہ ہوتا ہی ہے. ہم لوگ جس پروفیشن میں ہیں نا, ہمارے بہت سے پروفیشن کے ہیزرڈز ہیں جنہیں ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. سیاستدان مکمل طور پہ ایک شیشے کے گھر میں چھپ نہیں سکتا. آپ اس دن یہ پروگرام نہیں تھا, لیکن عوام کا جو ایک جوش تھا, جو جذبہ تھا, وہاں پر آپ ایک دم پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا آپ عوام کو ناراض کریں یا پھر گاڑی میں بند رہیں یا تھوڑی دیر ان کے درمیان چلے جائیں. سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ نیب جانتے ہوئے آپ کہتے ہیں کووڈ ہوگا, ادھر جاتے ہوئے آپ کہتے ہیں آجاؤ گلے مل لو, ہاتھ ملا لو, تو یہ تو کھلا تضاد. دیکھو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے سوال مجھ سے نہ کیا کریں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ شہباز شریف اور نواز شریف اپنی بیٹیوں کے ساتھ دونوں عدالتوں کے اندر چکر لگا رہے ہیں, کل ہو کر آئے ہیں, اپنی بیٹی کے ساتھ ہو کر آئے ہیں, اور ہم نے اپنی سیاست کو اس درجہ گھٹیا کر دیا ہے کہ جس معاشرے کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں کا احترام کیا جاتا تھا, آج ہم اپنے دشمنوں کی وہ قدریں بھی ان کے لیے پامال کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب بھی اپنی بیٹی کے ساتھ جیل بھی گئے, مقدمے بھی بھگتے, عدالتوں میں کو بھی بھگتا. شہباز شریف صاحب بھی اپنی بیٹی کے ساتھ عدالتوں میں جا رہے ہیں, احتساب عدالتوں میں جا رہے ہیں, مقدمے بھگت رہے ہیں, اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ لیکن اور کسی کو آپ ذرا ہاتھ لگا کے دکھائیں. یہ وہی آرگیومنٹ آ جاتا ہے. نہیں, بڑوں کی باری ہے, ادھر کو دیکھ بھی نہیں سکتا. ایسا تو نہیں ہے. لوگ یہ بھی مطلب ظاہر اسپیکولیشنز بھی ہوتی ہیں, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب شاید بڑے میاں صاحب واپس آنا چاہتے ہیں, پارٹی اور جو مین لیڈرشپ یہاں پر ہے وہ ان کو روکتی ہے کہ نہیں ابھی نہ. ہماری جو پارٹی کے تمام چیپٹر سے ہم نے مشورہ کیا تھا, اور سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ ان کی صحت, ان کی زندگی ہمارے لیے بہت اہم ہے, وہ ہمارا اثاثہ ہے, قوم کا اثاثہ ہے. اور یہ ٹی وی ٹاک شوز کے دباؤ سے یا حکومتی ترجمانوں کی گفتگو سے متاثر ہو کے ہم ان کی صحت کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ان کی واپسی کا فیصلہ ان کے معالجین کریں گے اور ان کی صحت کی کنڈیشن کرے گی. تو جب ان کے ڈاکٹرز اجازت دیں کہ آپ اب جا سکتے ہیں, تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر واپس آ جائیں گے. ان کا نہ آنا نون لیگ کی سیاسی ساکھ کے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. آئیں گے تو فائدہ ہوگا, لوگ کہیں گے دیکھو ہمارا لیڈر واپس آ گیا. ہمارا ہر ووٹر چاہتا ہے کہ ان کی زندگی اور ان کی صحت کو پہلی ترجیح دی جائے. مسلم لیگ نون کے ساتھ جو شخص بھی پیار کرتا ہے, جو نواز شریف صاحب کے لیے, ہمیں صبح شام فون آتے ہیں کہ بالکل ان کی صحت پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا. تو ہماری ساکھ کو کوئی الحمدللہ نقصان نہیں. ہماری ساکھ کو سب سے زیادہ فائدہ تو اس وقت پی ٹی آئی پہنچا رہی ہے. عمران خان مسلم لیگ نون کے اس وقت سب سے بڑے حمایتی اور سپورٹر ہیں. جس قسم کی وہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لوگوں کے کان پکڑوا رہے ہیں,
لوگوں کو مسلم لیگ نون کا دور اس قدر شدت سے یاد کروا رہے ہیں. لیکن دنیا ہم ان کے بہت مشکور ہیں. لیکن دنیا تو ان کے جریدوں میں مختلف سٹوریز چھاپ رہے ہیں کہ بیسٹ پرسن جس نے کووڈ کو ایسے قابو کیا, وہ ایشین ورلڈ کا. بڑا اچھا کیا آپ نے ذکر کر دیا. جب کوئی حکومت اس سطح پر آ جائے نا کہ وہ آن لائن فری یعنی کہ بوگس رسالوں میں مضمون لکھوائیں, وہ آپ نے دیکھا ہے وہ جریدہ کیا ہے؟ وہ برطانیہ کا ایک فری آن لائن کسی کا ہے جس میں کوئی نور شاہ نامی شخص ہے, اس نے ایک بلاگ لکھا ہے جس میں 10 لسٹیں بنا دی ہیں. پہلا نام عمران خان کا, 7واں نام زلفی بخاری کا. اب مجھے بتائیں اس لسٹ کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اب یہ تو نہ گئے, مطلب آپ جا کے دیکھ لیجئے بھئی اسد عمر کہیں نہیں ہے جو اس کو ڈیل کر رہا تھا, اگر ہوتا اچھا یہ پوائنٹ ہے ویسے, یہ پوائنٹ تو اسد عمر کا نام ہونا چاہیے تھا. تو بیرون ملک پاکستانیوں کے حوالے سے نام اسپانسرڈ سٹوری جب اس قسم کے چھوٹے چھوٹے حکومت اور حکومتی لوگوں کا جن کے نام ہے انہی سے سپانسر ہوئی ہوگی نا. جب کوئی اب مجھے بتائیے اس کا, میں نے کل ویب سائٹ دیکھی کہ اس پہ کوئی ایڈیٹر کا نام مجھے نظر آ جائے, کوئی ایڈیٹر کا نام نہیں آ رہا. تو جب اس قسم کی بوگس سٹوریاں آپ چھپانا شروع کر دیں اپنی مداحی کرنے کے لیے, قصیدوں کے لیے, تو دیٹ از یور اینڈ. پھر آپ مطلب ایسا بلاگ لکھنے پہ حکومت سیاستدان پیسے دے دیتے ہیں, ایسا ہوتا ہے تو پھر بلاگ کو سوچا جائے کچھ, یا کوئی مراد دی ہوگی, ہو سکتا ہے وہ ایک شخص ہے, ایک کوئی لوکل انسان ہے جس نے سپانسرڈ بلاگ لکھ دیا, اس میں اب کوئی اس کی تحقیق نہیں کس بنیاد پہ لکھا ہے. وہ تو آپ لوگ سر وہ ڈیوڈ روز کی سٹوری کو بھی سپانسرڈ کہتے تھے, پھر اس کے خلاف ہم نے کیا مقدمہ کیا ہوا ہے, اس کے خلاف ہوا ہے مقدمہ. اچھا جی عدالتوں میں کیا. اچھا ایک اور چیز ہے اور وہ بڑی ضروری ہے, اور آپ سے اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں اور ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی بڑے معاملات اس قسم کے دیکھے ہیں. آپ لوگوں کے دور میں بھی قصور کے واقعات بہت تیزی سے سامنے آئے تھے, اور اب دوبارہ ایک نئی لہر, عجیب سی بڑی دلخراش واقعات یہ ہونے لگ گئے ہیں. اور کل کے اور پرسوں کے دنوں میں تو ہم دیکھیں تو کراچی سے بھی خبریں اس قسم کی آئیں, پشاور میں خواجہ سرا کو مارا گیا, پھر یہاں پر جو ہے پنجاب میں آئی جی پولیس کا یہ سارا معاملہ, اور وہاں پر جو موٹر وے پولیس والا جو ہوا سارا سلسلہ کہ وہ انسیڈنٹ ہوا اور پولیس وہاں پر تھی نہیں, اور ایک دوسرے پر بلیم شفٹ کرتے رہے کہ نہیں بھائی ہماری جورسڈکشن نہیں تھی, اور وہ کہتا ہے ہماری جورسڈکشن نہیں تھی. یہ ساری پرابلمز, ان کا سولوشن کیسے آئے گا سامنے؟ دیکھیے نا, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک سوسائٹی میں کنسنسس پیدا کرے. جب بھی کوئی ایشوز پیدا ہوتے ہیں, کنسنسس پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے, آئی جی پہ ادھر ادھر کھینچاتانی چل رہی ہے. عوام, حکومت, اپوزیشن کا کنسنسس کہاں کہ جو آپ کا ایک ڈسپلن کا ادارہ ہے آپ نے اس کو بھی تقسیم کر دیا ہے. کبھی میں نے زندگی میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ پولیس آفیسرز ایک دوسرے کے خلاف آ کے بات کر رہے ہوں. ایک سی سی پی او کے تنازع پہ آپ نے آئی جی کو تبدیل کر دیا. اس کی ایک ڈسپلن فورس کے اندر جو ایک اور مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر آرمی چیف کا میجر جنرل سے تنازع ہو تو آپ آرمی چیف تبدیل کر دیں میجر جنرل. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اب آئندہ یہ ہوگا کہ ایس ایچ او جو ہے وہ ڈی پی او کے تبادلے کرائے گا, ڈی پی او جو ہے وہ آر پی او کا تبادلہ کرائے گا. تو اس طرح کوئی ڈسپلن کا ادارہ تو نہیں چل سکتا. اب آپ لوگ جو عدالت گئے ہیں اس کے حوالے سے پہلے تو یہ کہ بھائی پچھلے بھی تو 5 تبدیل ہوئے تھے, اس پہ کیوں نہیں گئے عدالت؟ اب عدالت میں جانے کی کیا ضرورت پیش آئی, اور اس عدالت میں آپ کا مدعا کیا ہے؟ نہیں دیکھیے نا, یہ چیز وہ ہے کہ جس کے اوپر اس حکومت کا ایک موقف تھا. جب سندھ کے اندر اے ڈی خواجہ صاحب کو تبدیل کیا گیا, اسی حکومت نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا, اور آج انہی چیزوں کی دھجیاں بکھیر رہی ہے جن چیزوں کے اوپر یہ کل تک سندھ حکومت سے احتجاج کرتی تھی. تو لہٰذا اگر آپ ایک ادارے میں یا کسی جگہ کوئی رکھنا چاہتے ہیں تسلسل یا گورننس, تو آپ کو ایک سٹیبلٹی آف ٹینیور, ایک منیمم تو رکھنا پڑے گا نا. اب تو 6 مہینے 4 مہینے کے بعد آئی جی تبدیل ہو رہے ہیں, 4 چیف سیکرٹری تبدیل ہو گئے ہیں, 9 کمشنر ایک ڈویژن کے اندر تبدیل 6 کمشنر تبدیل ہو چکے ہیں. اسی طرح 9 سے 11 صوبائی سیکرٹری. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے ایسی لائلٹیز پیدا کی ہوئی تھی کہ ہمارے سارے آپ لوگوں کو رپورٹ کرتے ہیں. اب ساری بیوروکریسی ہمارے ساتھ لائل ہے. سوال یہ ہے کہ جو ان کا فرمائشی پروگرام ہے کہ نہیں سر تبدیلی ہے یہ, ہاں یہ تبدیلی فار دا ورسٹ, یعنی کہ تبدیلی برائے ابتری, تبدیلی برائے بہتری ہوتی تو بہت اچھی بات تھی. تو سوال یہ کہ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. اور اس وقت میں پھر آپ کے پروگرام سے کہوں گا, میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا, لوگوں نے الزام لگایا آپ صوبائیت کی بات کر رہے ہیں. میں صوبائیت کی بات نہیں کر رہا, میں پنجاب سے ہوں, میں پنجاب سے عوامی نمائندہ ہوں. میرا پنجاب اس حکومت نے تباہ کر دیا. وہ پنجاب کہ جس میں 10 سال ایک ایسی مثالی حکومت تھی کہ لوگ باہر سے مثالیں دیتے تھے, آج اس پنجاب کے اندر انتظامیہ کا حشر نشر ہو گیا ہے.
इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, सेहत तबाह हो गई है, तालीम तबाह हो गई है, लेकिन कोई वाद वारिस नहीं है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट ला रहे हैं, कहते हैं बड़ा जबरदस्त। लोकल गवर्नमेंट, आपने अच्छा सवाल कर दिया। देखिए, पंजाब के 50,000 मुंतखब काउंसलर्स और लोग लोकल गवर्नमेंट के उहदेदार थे। इस हुकूमत ने उनको गैर कानूनी तौर पे एक बोगस लेजिस्लेशन ला के घर भेज दिया। उनका टेन्योर अभी 2021 तक बाकी था, उनको फारिग कर दिया, कत्ल कर दिया उसको। अब तो नए इंतखाबात हो रहे हैं ना। नहीं, कैसे देखिए, और मुझे थोड़ा सा एक अदब के साथ, मैं बहुत डरता हूँ अदालत की, एक मैं तौहीन अदालत भुगत चुका हूँ और अदालत का एहतराम करते हैं। पिछले 1 साल से लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है उन बल्दियाती इदारों की पिटीशन। मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से बहुत ही अदब से दरख्वास्त करूँगा, खुदा के लिए ये हुकूमत एक तरफा काम कर रही है। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बल्दियाती इदारों के जो फंड्स हैं वो अवामी नुमाइंदों के ज़रिए खर्च किए जाएँ, डाका डालने लगे हैं उनके ऊपर। तो आप इस पटिशन का फैसला कीजिए कि क्या हुकूमत ने दुरुस्त बरतरफ किए थे या गलत किए थे, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकें। लेकिन 1 साल से इतना बड़ा अवामी नौयत का मसला, उसको सर्द खाने में डाले रखना, ये बहुत शकूक व शुबहात को जन्म देता है। और हम अदलिया का एहतराम करते हैं और तवक्को रखते हैं कि अदलिया इस अवामी दिलचस्पी के मसले को टेकअप करेगी और पंजाब को उसका हक दिलाएगी। हमारे मैंडेट पे सूबाई हुकूमत पे हम नंबर 1 पार्टी थे, उस पर भी डाका डाला। बल्दियाती इदारों में हमारी हुकूमतें थीं, उन्हें भी गैर कानूनी तौर पे बरतरफ करके डाका डाला गया और पंजाब से एक इंतकाम लिया जा रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी कोई बेहतर नहीं है। मैं अभी होकर आया हूँ, वहाँ पे भी लोग वहाँ पे भी चीख रहे हैं। लेकिन पंजाब में तो इंतहा इन्होंने कर दी है कि जैसे कोई सुतेला सूबा है जिसके अंदर यहाँ का बल्दियाती निज़ाम का अलग मसला है, सिंध का बल्दियाती निज़ाम का अलग मसला है। वहाँ पर भी इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ तो मेरी बात सेंसस नहीं, वहाँ तो का बहुत अब वो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत कहती है कि जब तक सेंसस का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक नहीं होगा। तो शायद फिर हम बल्दियाती निज़ाम जो है वो इस हुकूमत में तो शायद ना ही देख सकें। देख लें तो अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे एहसन इकबाल साहब, आपका वक्त दिया आपने।